الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا محبوب رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین ذی احتشام، آپ حضرات کو گزشتہ جمعۃ المبارک پر کی جانے والے گفتگو یقیناً ساری کی ساری یا اس کا بعض حصہ یاد ہوگا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ آئندہ جمعۃ المبارک پہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت پہ گفتگو ہوگی۔ اس وعدے کو ایفا کرنے کی اللہ رب العزت نے توفیق مرحمت فرمائی، تو آج اسی موضوع کو میں موضوع سخن بنا کے اور عنوان کلام بنا کے آپ حضرات کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 اسے خطبے کے اندر تلاوت کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ کا جان بوجھ کر میں نے انتخاب کیا ہے تاکہ کم از کم میرے سامعین کے علم میں یہ بات آ جائے کہ قرآن پاک نے اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر صرف ایک مقام پر نہیں کیا۔ جو عام طور پر آیہ کریمہ بیان کی جاتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اس آیہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ کریم نے صراحتاً وضاحتاً تفصیلاً اور بیاناً اپنے محبوب علیہ والسلام کی ختم نبوت کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی آیہ مبارکہ کے اندر ختم نبوت کا ذکر ہے۔ 20 قرآن پاک کی اور ایسی آیات مقدسہ ہیں جن سے ختم نبوت محمدیہ کا ذکر ملتا ہے۔ ان آیات میں سے ایک آیہ کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ کسی آیہ مبارکہ کے اندر صراحتاً ذکر ہوگا، کسی کے اندر کنایتاً ذکر ہوگا، کسی کے اندر اشارتاً ذکر ہوگا، کسی کے اندر تفصیلاً ذکر ہوگا، کسی کے اندر بیاناً ذکر ہوگا۔ یہ جو ساری اقسام میں نے بیان کی ہیں، یہ الفاظ کا مرکب اور مجموعہ نہیں ہے، ان الفاظ کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے کہ ان الفاظ کا چناؤ کر کے میں نے آپ کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کیوں کیا ہے۔ تو آئیے اس آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں جس کو خطبے کے اندر میں نے تلاوت کر کے اپنے موضوع کو عنوان کلام بنانے کے لیے اور اسے تقویت پہنچانے کے لیے اور اس کی تائید کے لیے اور اس کی توثیق کے لیے اور اس کی تصدیق کے لیے بطور سہارا کے انتخاب کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کریم کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ سورہ بقرہ کی بالکل آغاز کے اندر آیت کریمہ ہے اور چوتھی آیت کریمہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ان آیات مقدسہ کے اندر الف لام میم سے لے کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ جو 5 آیات مقدسہ ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات کا ذکر کیا ہے، اور اہل ایمان کی صفات میں سے یہ ایک صفت اللہ کریم نے بیان کی ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کو مانتے ہیں۔ فرشتے انہوں نے دیکھے نہیں ہیں لیکن ان کا یقین ہے کہ فرشتوں کے وجود موجود ہے، ان کے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، انہیں کبھی بھی زندگی بھر میں بوجھ محسوس نہیں ہوا، اس کے باوجود ان کا یقین ہے کہ فرشتے موجود ہیں، کیونکہ ان فرشتوں کا ذکر اس کلام پاک کے اندر آیا ہے جس کلام کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے۔ تو فرشتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، فرشتے لکھتے ہیں، لکھنے کی آواز آتی ہے لیکن ان کو آواز کوئی نہیں آتی، پھر بھی یہ مانتے ہیں۔ فرشتوں کو ٹٹول نہیں سکتے، اس کے باوجود بھی مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ الذین یؤمنون بالغیب، جنت دوزخ کو انہوں نے دیکھ نہیں رکھا، پھر بھی ان کا یقین ہے۔
اللہ کی ذات تک ان کی رسائی نہیں ہے، نہ علماً نہ عقلاً نہ ادراکاً، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. کیوں؟ الذین یؤمنون بالغیب. اور دوسری صفت کیا بیان کی اہل ایمان کی؟ والذین یؤمنون بما ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اللہ کریم نے انہیں بطور رزق کے دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جو دیا ہے، جو دیا ہے، صرف پیسہ دیا ہے اللہ نے، اولاد نہیں دی. تو اولاد دی ہے تو اولاد کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا اور دین کے لیے وقف کرنا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت آتا ہے. میں نے اشارہ کر دیا ہے، اس پہ ساری چیزوں کو گنا جا سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر آتا ہے کہ بس تمہیں مال اللہ نے دے دیا ہے، زکوٰۃ کے طور پر سال کے بعد زکوٰۃ ادا کر دینا، صدقے کا موقع آیا تو صدقہ کر دینا، خیرات کا موقع آیا تو خیرات کر دینا، بھلائی کا کوئی کام نظر آیا تو اس کے اندر خرچ کر دینا. صرف مال کے ساتھ اس آیت کریمہ کا تعلق نہیں ہے. مما فرمایا ہے، مما ان چیزوں میں سے جو چیزیں تمہیں اللہ نے دی ہیں اس میں سے خرچ کرنا. یہ اہل ایمان کا طرح امتیاز ہے اور ان کا شعار ہے. اچھا، اب اللہ نے کیا دیا ہے؟ اللہ نے زندگی دی ہے. اب تھوڑے سے اس پہ سن لیں محبت کے ساتھ کلام. اللہ نے زندگی ہے، زندگی کو دین میں استعمال کرنا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر آتا ہے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کے ساتھ دین کا علم پڑھنا اور اچھی چیزوں کو دیکھنا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت آتا ہے. اللہ نے زبان عطا کی ہے، یہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کے اندر ہے. بطور رزق کے اللہ کریم نے زبان عطا کی ہے، زبان سے اچھے کلمات نکالنا یہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت آتا ہے. قرآن پاک ہے نا، بحر ناپیدا کنار ہے، اس کے کناروں تک آج تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا ہے. اس کے اندر غواصی کرو، شناوری کرو، غوطہ زنی کرو، نئے نئے موتی تمہیں عطا کرے گا. تو اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. اور چوتھی اور پانچویں نشانی اللہ کریم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں، اے محبوب جو کچھ ہم نے آپ کے قلب اطہر پہ نازل کر دیا ہے اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے انبیاء اور رسولان اعظام کے قلوب پہ ہم نے نازل کیا ہے اس پر بھی یقین رکھتے ہیں. اس پر بھی. اب میں اس سے استدلال کیسے کر رہا ہوں ختم نبوت پہ؟ ختم نبوت پہ میرا استدلال اس آیت کریمہ سے کیوں ہے؟ عرض کر دیتا ہوں. اللہ کریم نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہم نے آسمان سے جو وحی نازل کی ہے یا تو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کی ہے، رسولان اعظام پہ نازل کی ہے، یا ہم نے آپ پہ نازل کی ہے. اب مومن قیامت تک وہ ہوگا جو ان دو وحیوں کو ماننے والا ہو، ایک جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اور ایک جو آپ پہ ہم نے نازل کی. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو کچھ ہم نے نازل کیا آپ سے پہلے، جو کچھ ہم نے نازل کیا آپ کے قلب اطہر پہ، ان دو وحیوں کو جو مانے گا وہ مومن ہوگا. اب آپ کے بعد اگر کوئی آ کر کہے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم کہیں گے یہ آخری کتاب ہے، اس کے اندر تو من بعد کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے کہ یا رسول اللہ جو آپ کے بعد وحی نازل ہوگی جو اس کو مانے گا وہ مومن ہوگا، جو اس کو مانے گا وہ. اب مومن ہونے کے لیے کیا شرط ہے کہ دو وحیوں پر یقین رکھے. ایک وہ وحی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اور رسولان اعظام پہ نازل ہوتی رہی، اور ایک وہ وحی جس کو وحی آخری وحی کہا جاتا ہے، اور اس وحی کا تعلق ہے ذات رسالت محمدیہ کے ساتھ. فرمایا جو پہلی وحیوں پر نازل ہونے والی وحیوں پر یقین رکھے گا وہ بھی مومن ہے، جو آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والی وحی پر یقین رکھے گا وہ بھی مومن ہے. آپ چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ آخری رسول ہیں، اس لیے آپ پر آنے والی وحی آخری وحی ہے. اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہاں تک اس آیت کریمہ کا ترجمہ تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اب میں ختم نبوت پہ گفتگو کرنے لگا ہوں. سنیے، جو جتنے احکامات اللہ کریم نے اہل ایمان کو عطا فرمائے ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں. یا تو وہ ضروریات دین میں سے ہیں، یہ میری گفتگو بہت خاص ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا. ممکن ہے بعض حضرات کے لیے اس کے اندر
تفریح تباہ کریے، کچھ بھی موجود نہ ہو، لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت کا، اور ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے عقائد کی بنیادوں میں سے بنیادی عقیدہ اور ہمارے ایمان کی جان ہے۔ جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں نے اتنے سخت لفظ آج تک اس منبر پر بیٹھ کر نہیں کہے، لیکن کہوں گا کیونکہ میرا قرآن میرے اس کلام کی تائید فرما رہا ہے۔ جو ختم نبوت محمدیہ پر یقین نہیں رکھتا اور صرف ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بات تو میں نے بڑی عجیب کہہ دی ہے، لیکن یہ سمجھنے کے قابل ہے۔ جو ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے کہ بھائی قرب قیامت میں کہیں جا کر نبوت ختم ہوگی، لیکن ختم نبوت محمدیہ کا یقین نہیں رکھتا، کافر ہے، بے ایمان ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر میں نے قبر کے اندر جانا ہے، اس لیے میں اس عقیدے کو خوب آج واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو ضروریات اہل سنت میں سے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کے بعد اعلان ہو جاتا ہے جی 3 دن کے بعد کل ہوگا۔ یہ کل ضروریات دین میں سے نہیں ہے، ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ اب جو کل کا انکار کرنے والا ہے وہ کافر نہیں ہے، جو 7ویں کا انکار کرنے والا ہے کافر نہیں ہے، جو ایصال ثواب کا انکار کرنے والا ہے کافر نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق ضروریات اہل سنت میں سے بھی ہے اور ضروریات دین میں سے بھی ہے۔ اب جو ضروریات دینیہ کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، کافر مطلق ہے۔ ان میں سے ایک عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کو نہ ماننے والا کافر ہے، اللہ کی وحدانیت مطلقہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، آسمان سے نازل ہونے والی ساری کتابوں پر یقین نہ رکھنے والا کافر ہے، فرشتوں کو نہ ماننے والا کافر ہے، انبیاء اور سابقین مرسلین میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ محشر کے میدان کے اندر ساری مخلوقات کے جمع کرنے پر اللہ کے قادر نہ ہونے کا یقین رکھنے والا کافر ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا کافر ہے۔ آپ کہیں گے آج تو کفر کی مشین لے کے آپ آ گئے۔ کفر کی مشین نہیں، میں یہ آپ کا عقیدہ عرض کر رہا ہوں۔ کفر کی مشین مجھ سے بہت دور ہے۔ کیوں؟ میرے رسول کریم نے ارشاد فرمایا، میرے رسول کریم نے فرمایا، آپ کے رسول پاک نے فرمایا، اور کب فرمایا؟ جس وقت حضرت معاذ بن جبل کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یمن کا گورنر اور قاضی القضات بنا کے بھیجا، اور وہ بھیجنے کا انداز بھی اے مسلمان تیرے دل کے اندر موجود ہونا چاہیے تو تاکہ پرکھ سکے کہ اسوہ حسنہ کیا ہے اور اخلاق محمدی کیا ہے۔ مدینہ منورہ سے سرکار ان کو رخصت فرما رہے ہیں اور دونوں کو ایک اونٹ پر سوار کر رکھا ہے، اور رسول کریم پورا 1 میل پیدل چل رہے ہیں، میل پیدل چل رہے ہیں۔ دنیا نے اور تاریخ انسانیت نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ آقا پیدل چل رہا ہے، غلام سوار ہے۔ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس کے لیے بڑا فراخ ظرف چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے اور بڑے اخلاق چاہیے، اور محمد پاک کا اخلاق عام اخلاق نہیں ہے، اخلاق عظیم ہے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ شاید آج کی گفتگو کے اندر اخلاق کی جو 3 کیٹیگریاں قرآن پاک نے بیان فرمائی ہیں ان کا بھی ذکر خیر کسی حوالے سے آ جائے تو اس وقت حضرت معاذ بن جبل کو، جن کو گورنر بنا کے بھیجا تھا سرکار کائنات نے، قاضی القضات بنا کے بھیجا تھا، ان کو فرمایا، اخلاق کی بات عرض کرنے لگا ہوں اور میں اپنے کفر کی مشین پر تھوڑا سا تانے لگانا چاہتا ہوں۔ کفر کی مشین میرے پاس ہے ہی نہیں، میں تو ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ کلمہ پڑھتا ہے نا، توحید پہ اس کا یقین ہے، رسالت پہ اس کا یقین ہے، ہاں ضروریات دین میں سے اگر کہیں کمی کجی جھول ہے تو ذرا برداشت کر لو، اپنے دل کو وسیع کرو۔ رسول کائنات تو اس یہودی کے گھر میں یہودی کے بچے کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے کے گئے تھے جس گھر کے اندر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، جس گھر میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ رسول کائنات اس یہودی کے گھر میں اس کے بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے کے گئے تھے، وہ بیمار پڑ گیا تھا، اور اٹھے اس وقت تھے
جس وقت اس یہودی کے بچے کو کلمہ پڑھا دیا تھا، کلمہ پڑھایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک میں دکھانے کا ذمہ لیتا ہوں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک، سرکار کریم یہودی کے گھر کے اندر تشریف لے گئے، بچہ بیمار ہو گیا تھا، بچے نے کیا کیا تھا، چند دن حضور کی مجلس اقدس کے اندر آ کر بیٹھا تھا، ایمان وہاں بھی قبول نہیں کیا، ایمان قبول کیا ہے اپنے یہودی باپ کے سامنے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ محمد پاک کے پاس ہمارا بچہ جاتا تھا، ورغلا لیا، صحابہ کرام نے اس کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیا، فرمایا نہیں، ہم یہاں پہ اس کے دل کو مائل نہیں کریں گے، یہاں اس کے دل کے اندر ایمان کی شمع کو روشن کریں گے اور اس کی روشنی باہر نکالیں گے، خود اس کے گھر جا کر۔ معاذ بن جبل کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یمن کا گورنر اور قاضی القضات بنا کے بھیجتے ہوئے رسول کائنات پیدل چل رہے ہیں اور ساتھ ہدایات دے رہے ہیں۔ ہدایات کیا ہیں؟ اے ابو موسیٰ اشعری اور اے معاذ بن جبل، تم یمن کے اندر جا رہے ہو، وہاں یہودی بھی بستے ہیں، وہاں عیسائی بھی بستے ہیں، مسلمانوں کی تعداد وہاں آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن یاد رکھنا محمد پاک کی بات، وہاں جا کر نفرتیں نہ پھیلانا، لوگوں کو بشارتیں سنانا۔ جی بشرو، یہ جملے سنیے، فرمایا رسول کائنات نے بشرو، وہاں جا کر بشارتیں سنانا، وہاں جا کر یہ نہ بتانا کہ قبر کے اندر سانپ ہوں گے، قبر کے اندر بچھو ہوں گے، اگلا جہاں تمہارے لیے بڑا مشکل ہوگا، وہاں آگ ہی آگ ہوگی، اللہ کا غضب وہاں پہ ہوگا۔ فرمایا وہاں پہ جا کر یہ نہ سنانا، وہاں جا کے یہ سنانا کہ اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غلبہ پا چکی ہے۔ جی ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میری غضب سے سبقت لے گئی ہے۔ رحمت کا ہونا بھی ضروری ہے، غضب کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ دو صفات ہیں اللہ کی، ایک صفات جلالیہ اور ایک صفت جمالیہ۔ صفت جلال کا ہونا بھی ضروری ہے، صفت جمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جمال کے اندر رحمت ہے، جلال کے اندر غضب ہے۔ غضب کیوں ضروری ہے؟ تاکہ گناہ نہ ہونے پائے، معاشرہ سدھر جائے۔ غضب کیوں ضروری ہے؟ بس آج کی گفتگو جن کو سمجھ آئے گی وہی سمجھیں گے۔ اللہ کا غضبناک ہونا یہ بھی ضروری، اس کی صفت رحمت کا ہونا بھی ضروری، اس کی صفت غضب کا ہونا بھی ضروری، اور صفت غضب میں بھی رحمت ہے دوستو، تاکہ دنیا سے کوئی کافر نہ مرے، کافر ہو کر سارے مسلمان ہو کے مریں، تاکہ اگلے جہان میں آسانی ہو۔ رسول کائنات نے حضرت معاذ بن جبل کو اور ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا تم یمن میں جا رہے ہو، ایک قاضی القضات ہوگا اور ایک گورنر ہوگا، لیکن یاد رکھنا محمد پاک کی بات، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کو متنفر نہ کرنا، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے ہوئے ان کے دلوں میں بشارت اتارنا۔ اور جو چوتھا جملہ تیسرا جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا بہت ہی پیارا ہے، ہر جملہ پیارا ہے کیونکہ پیارے کی زبان سے نکلا ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا وہاں جا کر جو لوگ جمع ہیں ان کو تفرقے کے اندر نہ ڈالنا، جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کرنا۔ بالفاظ دیگر وہاں کینچی بن کے نہ جانا، وہاں سوئی بن کے جانا۔ کینچی کا بھی ایک کردار ہے، سوئی کا بھی ایک کردار ہے۔ کینچی کا کام کیا ہے؟ جڑے ہوئے کو کاٹنا، سوئی کا کام کیا ہے؟ کٹے ہوئے کو جوڑنا۔ جی کٹے ہوئے کو فارسی زبان کے اندر کسی پیارے شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا تھا، وہ کہتا ہے تو برائے وصل آمدی نئے برائے فصل آمدی، تو وصل کے لیے آیا ہے، جوڑنے کے لیے آیا ہے، ملانے کے لیے آیا ہے، نہ کہ جڑے ہوئوں کو دو حصوں میں بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ جی اب یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ فرقہ ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ رسول کائنات کی تعلیمات ہیں۔ ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم سواد اعظم ہیں اور ہم جماعت ہیں، اور رسول کائنات نے فرمایا ہے ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پہ اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جی فرقے کی تعلیم اس مسجد کے اندر نہیں ہوگی، اس مسجد کے اندر قرآن کی تعلیم ہوگی اور حدیث مصطفیٰ کی تعلیم ہوگی۔ جنہوں نے فرقہ تلاش کرنا ہے وہ کہیں اور جائیں، ہمارے پاس فرقہ نہیں ہے، ہمارے پاس جماعت ہے۔ ہم تو فرقوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم توڑنے والے نہیں ہیں، ہم جوڑنے والے ہیں۔ ہم سوئی والا کام کرتے ہیں، کینچی والا ہم کام نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی قرآن اور حدیث سے باہر کی بات کریں تو میرے مجمع کو عام اختیار ہے کہ وہ کہہ دے کہ علامہ صاحب
مولوی صاحب بھائی جان آپ یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں؟ اس کا تعلق تو نہ قرآن سے ہے نہ حدیث پاک سے ہے، اور اگر قرآن اور حدیث سامنے رکھ کے دلائل بیان کرنے کی ذمہ داری لے کے عرض کر رہا ہوں تو پھر یاد رکھیے گا اس منبر پر جو جھوٹ بولے اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ اور آپ کے ساتھ ہے بھی مجھے پیار، اور اس پیار کو پتہ ہے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ جتنا مکی دور ہے۔ کوئی بات سمجھ لے تھوڑی سی میری بھی، جتنا مکی دور ہے اتنا سال ہو گئے ہیں مجھے آپ کے ساتھ پیار کرتے ہوئے۔ للہ اب تو مدنی دور شروع کر دو، اب تو مدنی دور شروع کر دو۔ مکی دور گزارا میرے مصطفیٰ کریم نے مکہ مکرمہ کے اندر، تانے جھیلے صعوبتیں برداشت کی، ظلم و ستم برداشت کیا، صحابہ اکرام کا گھیرا تنگ کر دیا گیا تھا اور ظالم نے کوئی ظلم کا دقیقہ فروغ گزاشت نہیں ہونے دیا۔ اس کے باوجود کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کے خلاف جنگ کے لیے برسر پیکار نہیں ہوئے، سب کو معاف کیا ہے۔ اور چپکے سے جس وقت گھیرا زیادہ تنگ کر دیا گیا، مکہ کو خیر آباد کہا، مدینہ پاک کو جا کر آباد کر دیا۔ جی اس لیے میں نے کہا ہے مکی دور میں نے گزار لیا اس مسجد میں، اب تو للہ مدنی دور شروع کرو۔ مدنی دور کے اندر محبتیں ہیں، مدنی دور کے اندر کانٹے اٹھانے ہیں، راستوں میں پھول بکھیرنے ہیں، مدنی دور کے اندر غلاظتوں کو صاف کرنا ہے اور ہر طرف نفاست اور نظافت کو عام کرنا ہے۔ مدنی دور کے اندر نفرتوں کو مٹانا ہے، محبتوں کو تقسیم کرنا ہے۔ مدنی دور کے اندر اغیار سے رخ موڑنا نہیں ہے، اغیار کو اخیار بنا کے اپنا بنانا ہے۔ یہ مدنی دور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ختم نبوت محمدیہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور یہ اتنا ہی لازم ہے، کیسے مثال عرض کروں، جیسے سورج کے لیے روشنی، جیسے پھول کے لیے خوشبو۔ نہیں یہ چھوٹی مثالیں ہیں، کوئی بڑی مثال عرض کروں، جتنا عمر فاروق کے لیے غیرت، جتنا عثمان غنی کے لیے حیا، جتنا علی المرتضیٰ کے لیے علم اور ولایت، جتنا ابو بکر صدیق کے لیے محبت رسول، جتنا بلال حبشی کے لیے عشق مصطفیٰ، جتنا مومن کے لیے ایمان، ایسے ہی تیرا میرا عقیدہ جب تک اس لیول کا نہ ہو ختم نبوت محمدیہ کے لیے، میں بار بار ختم نبوت محمدیہ کا ذکر کر رہا ہوں اور اس کی وضاحت پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی کہے کہ ختم نبوت ہوگی، ہو گئی نہیں، ہو چکی۔ نہ ان جیسا کوئی سونا ہے، نہ ان جیسا کوئی حسن والا ہے، نہ ان جیسا کوئی جمال والا ہے، نہ ان جیسا کوئی علم والا ہے، نہ ان جیسا کوئی عفو درگزر والا ہے، نہ ان جیسا کوئی اخلاق عظیمہ کا مالک ہے۔ جب ایسا کوئی نہیں ہے وہ سانچہ ہی ختم ہو گیا، اور سارے نبیوں کو بھیجنے کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے محمد پاک کو بھیجا، فرمایا پہلے میں اپنی محبت اپنے پاس رکھوں گا، جب آخری زمانہ آئے گا سارے نبی جا کر میرے محبوب کے لیے راستوں کو ہموار کر دیں گے، پھر میں اپنی محبت اپنے محبوب محمد کو بھیجوں گا، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بھی بند کر دوں گا، رسالت کا دروازہ بھی بند کر دوں گا۔ اس لیے اس محبوب نے دنیا کے اندر تشریف لانے کے بعد اپنی زبان اقدس سے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میں نبی بن کے آ گیا ہوں، میں رسول بن کے آ گیا ہوں، صرف نبی اور رسول نہیں ہوں بلکہ خاتم الرسل بھی ہوں، خاتم النبوت بھی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اور قرآن پاک نے اس کے اوپر استشہاد پیش کرتے ہوئے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خاتم النبیین۔ بھئی دوستو، ایک شے کی ہر انسان کو ضرورت ہو نا تو وہ اتنی ہی چیز استعمال کرتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت سے زائد نہیں لیتا۔ گلاس ہے پانی کا آپ کے پاس بھرا ہوا، آپ کہتے ہیں اس کو بھرو، بڑھتا جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے، پونا ہو جاتا ہے، اور پھر بالکل لبلب بھر جاتا ہے۔ لبلب بھر جائے گا تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ اس کے اندر کچھ اور ڈالا جائے، اور پھر تقاضا کرنا کہ اس کے اندر کچھ اور ڈالا جائے، یہ خلاف عقل ہے نا، قرین قیاس نہیں ہے جی۔ اور ایک ہے آپ کا یہ کہنا، اب یہ بڑی خاص بات آپ کو عقیدہ ختم نبوت محمدیہ پہ دینے لگا ہوں۔ ایک ہے آپ کا کہنا کہ گلاس بھر گیا ہے اور گلاس مکمل ہو گیا ہے، ایک ہے کہ اللہ فرمائے کہ جو شے میں دنیا کے اندر بھیجنا چاہتا تھا وہ مکمل ہو گئی۔
آپ کی آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے کہ ممکن ہے ابھی گلاس بھرا نہ ہو، گلاس کامل نہ ہوا ہو. آپ کی آنکھیں دھوکہ کھاتی ہیں کہ نہیں؟ سڑک پہ آپ جا رہے ہیں، دور آپ کو چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر پانی نظر آتا ہے، وہ پانی تو نہیں ہوتا، پانی تو نہیں ہوتا، تو آنکھ دھوکہ کھا گئی. ایسے ہی کسی کو بخار ہے بڑا سخت اور اس کو چینی دی جاتی ہے کھانے کے لیے، وہ کہتا ہے یہ تو کڑوی ہے، حالانکہ چینی کڑوی نہیں ہے، اس کا منہ کڑوا ہے، تو عقل دھوکہ کھا گئی. تو انسان کی عقل بھی دھوکہ کھا سکتی ہے، اس کے حواس بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں. لیکن جس وقت اللہ فرمائے، اور فرمائے بھی اپنے کلام میں، اور جس کے کلام کے اندر شک کوئی نہیں ہے، خود وہ بیان کرتا ہے لا ریب فیہ، میرے کلام کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب وہ فرمائے گا کہ بھائی جو میں دنیا کے اندر بھیجنا چاہتا تھا وہ ہر شے سے دنیا بھر گئی ہے، علم سے بھی بھر گئی ہے، حکمت سے بھی بھر گئی ہے، تزکیہ سے بھی بھر گئی ہے، تصفیہ سے بھی بھر گئی ہے، اور نبوت سے بھی بھر گئی ہے، اور رسالت سے بھی بھر گئی ہے، اور میرا دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب اللہ فرمائے کہ میرا دین مکمل ہو گیا ہے، اب بعد میں کوئی آئے اور تقاضا کرے کہ بھئی ہمیں مزید دین کی ضرورت ہے، یا میں نیا دین لے کے آیا ہوں، کوئی ہے حاجت؟ جب حاجت نہیں ہے تو پھر حاجت سے سوا مانگنا، اس کو ہی بد عقلی کہتے ہیں، اسی کو بد دماغی کہتے ہیں، اسی ہی دماغ کا خلل کہتے ہیں، اسی کو عقل کا فطور کہتے ہیں، اور اسی کو غلام قادیانی کہتے ہیں. اور میرے سامعین یاد رکھ لیں، ختم نبوت کی پہ اس مہینے آپ نے بڑی بڑی باتیں سنی ہوگی، لیکن ایک بات اس فقیر کی بھی یاد رکھ لیں، اس بدبخت کا نام لیتے ہوئے کبھی آپ نے لفظ احمد کا ساتھ ذکر نہیں کرنا. کوئی نہیں آپ نے بات سمجھی، نام اس کا وہی رکھا گیا تھا، لیکن اس کو کہنا کہ وہ غلام اور آگے احمد، میں نے کبھی نہیں کہا، زندگی بھر نہیں کہا، مرتے دم تک نہیں کہوں گا. غلام احمد ایسے ہوتے ہیں جو آقا کے سامنے آ جائیں، سینہ سے پر ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، اور غلام ہو کر کہے کہ میں ان کی مثل ہوں. غلام ایسا کرتے ہیں، اس لیے اس کو غلام انگریز کہیں، اسے غلام برطانیہ کہیں، اسے غلام قادیان کہیں، اسے غلام کفر کہیں، اسے غلام نفس کہیں، جو چاہے آپ کا دل کہے کہہ لیں. میں آپ میں سے جس کا نام غلام احمد نہیں ہے، منبر پر بیٹھ کر ہر ایک کو غلام احمد کہہ سکتا ہوں، اسے نہیں کہہ سکتا. یہ بڑی خاص بات میں نے کہی ہے، لیکن اس کا لطف کسی نے لیا ہے. آپ میں سے ہر ایک کو جس کا نام میں جانتا ہوں اسے بھی، جس کا نہیں نام جانتا اسے بھی، محمد پاک احمد کا میں غلام کہہ سکتا ہوں، لیکن قادیانی جو کانا ہے اسے غلام احمد نہیں کہہ سکتا. ایسے ہی ہے، آپ کا ملازم اور آپ کا سرونٹ اور آپ کے گھر کے اندر جھاڑو دینے والا، وہ آپ کے بیڈ پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے، آپ کے صوفے پہ بیٹھ سکتا ہے، آپ کی کرسی پہ سب کو سنبھال سکتا ہے، کہہ سکتا ہے میں اپنے آقا جیسا ہوں؟ نہیں نا. تو پھر اس بدبخت کو سمجھ نہیں آئی تھی. کوئی چھوٹا موٹا کوئی منصب اپنے لیے یہ پسند ہی نہیں کر رہا، منصب پسند کرتا ہے تو وہ جو اللہ کریم نے منصب سرے سے ختم فرما دیا ہے اس کو کامل کرنے کے بعد. اس لیے ایک تو یہ پلے بات لیں کہ اس کو آج کے بعد آپ میں سے کسی نے غلام تو کہنا ہے، کیونکہ یہ عقل کا بھی غلام ہے، نفس کا بھی غلام ہے، کفر کا بھی غلام ہے، برطانیہ کا بھی غلام ہے، شرک کا بھی غلام ہے، اور اس کے اندر غلامی اور سطحیت کے علاوہ شے اللہ نے کچھ نہیں رکھی. غلیظ ترین انسان ہے دنیا کا. اس طرح کے اور بھی گزرے ہیں، اور جو آخری نبی تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے. کتنے جی؟ 30 کذاب ہوں گے. ان میں سے ایک یہ بھی بدبخت تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر مارا اور انگریز کی شہ پہ کر مارا، انگریز کے پیسوں پہ اس کے پیسوں پہ کے ساتھ اس کو سپورٹ تھی. اور اگلی بات آپ کو کرتا ہوں، یہ بھی بڑے پتہ کی ہے، اس کو بھی آپ پلے باندھ لیں، آپ کو پتہ ہے لیکن میں نے صرف توجہ دلانی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک نبی کا نام گنیں، بے شک لکھ لیں، کسی کا نام 2 الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوگا، سب نبیوں کے نام سنگل ہیں.
بات سمجھے کہ تو پھر میں آگے بڑھوں گا نا انجدری نا. آدم کتنے الفاظ ہیں؟ عیسیٰ، ابراہیم، موسیٰ، اسماعیل، نوح، شیس، سب. اس بدبخت سے پوچھو تو غلام احمد دوہرا نام لے کے کیسے نبوت کے صف میں شامل ہونا چاہتا؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی کا نام ڈبل نہیں ہے، تیرا نام ڈبل کیسے؟ ایک بات اور اس سے بھی وزنی بات، اس سے بھی وزنی بات، نبی غلام نہیں ہوتا. نہیں مجھے نہیں مزہ آیا. معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، میری زبان سے ایک مثال نکلنے لگی ہے. غلام ابراہیم، حضرت ابراہیم کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ غلام عیسیٰ نہیں کہہ سکتے. اس سے کیا مطلب نکلا؟ نبی کو اللہ کریم غلامی کے لیے نہیں بھیجتا، سرداری کے لیے بھیجتا. اس لیے اس کے نام کا جز غلام لفظ بن ہی نہیں سکتا. لفظ غلام اس کے نام کا حصہ اور جز نہیں بن سکتا. یہ غلام کیسے آ گیا جی نبوت کے صف میں شامل ہونے کے لیے؟ اگر کوئی پولیس مین جہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں جو ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں تو میں ان سے پوچھوں گا کہ رات کا وقت ہو اور جناح روڈ سے کسی ٹرک نے گزرنا ہو اور اس کی ایک لائٹ ہو تو آپ اس کو گزرنے دیں گے؟ چلان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہم اپنی جناح روڈ سے ایک بتی والا ٹرک نہیں گزرنے دیتے. یہ نبوت کی شاہراہ پہ ایک آنکھ لے کے کیسے آ گیا؟ نبوت کی شاہراہ پہ کیسے آ گیا؟ نبوت کی شاہراہ پہ صرف دل کی آنکھوں، یہ جو ظاہری سر کی آنکھیں ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھ کی بھی ضرورت ہے. تو نبی کی تو 4 آنکھیں ہوتی ہیں، تیرے پاس 4 کے مقام پر ایک ہے. تو کیسے وہاں پہ چل سکتا ہے؟ حضرت جبریل امین نے سفر معراج سے پہلے جس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کیا، سینہ پاک کو چیرا اور قلب اطہر کو باہر نکالا، اور یہ سارا جو پروسیس ہو رہا تھا رسول کریم فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا. بھئی دل باہر نکال لیا جائے تو ہمیں تو بتایا کیا ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، سانسیں معطل ہو جاتی ہیں جی، تو پھر تو دیکھا نہیں جا سکتا. تو جس کا آپریشن ہو رہا ہے، جس کا بائی پاس ہو رہا ہے، جس کا دل باہر نکالا گیا ہے، وہ خود فرما رہے ہیں، اور ان سے بڑا سچا مخلوق کے اندر کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا سچا صرف خالق ہے. وہ فرماتے ہیں جب جبریل امین یہ سارا پروسیس کر رہے تھے میں محمد اپنی ان سر کی آنکھوں کے ساتھ یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا. اور اگلی بات کیا ہے؟ حضرت جبریل امین، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا حیران ہوا ہوں، جس انسان کو بھی دیکھتے ہیں اس کی سر کی صرف آنکھیں ہیں، لیکن یہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ جب آپ کا قلب اطہر میں نے نکالا اس کی 2 آنکھیں بھی تھیں، 2 کان بھی لگے ہوئے تھے. یہ تو نبی آخر الزماں ہے، تو ان کی تو 4 آنکھیں ہیں، تیرے پاس 3 فیوز ہیں. اور فارسی زبان کے اندر کہا جاتا ہے یک چشم گل، جو کانا ہو نا اس کو کہتے ہیں یک چشم گل فارسی میں. اور یہ تو یک چشم گل ہے ظاہری اعتبار سے، اندر کے اعتبار سے تو بالکل ہے، بالکل ہے. ختم نبوت پہ جو کچھ عرض کرنا چاہتا تھا عرض نہیں کر سکا. انشاءاللہ آئندہ جمعے پر اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی اور عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ ختم نبوت محمدیہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. وما علیہ الا البلاغ.